علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے، بلکہ اللہ رب العزت علم کو علماء کی وفات کے ساتھ اٹھا لیں گے۔ تو جب علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جہلاء باقی بچیں گے، تو لوگ ان جہلاء کے پاس آ کر کے افتاء لیں گے، فتوے لیں گے، تو نتیجتاً جو جہلاء خود گمراہ ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو 23 صفر 1447 ہجری کو شیخ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے جنت میں درجات کو بلند فرمائیں، ان کے لواحقین اور اہل خانہ کو صبر اور احتساب کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو شیخ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازہ میں کبار علماء اسلاف، علماء اہل حدیث نے شرکت کی، جن میں سبھی کا یہ کہنا تھا کہ شیخ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر ہم نے نماز کا پابند پایا، اس قدر ہم نے کسی کو اس کے مسئلہ میں سختی کرنے والا اور دوسروں کو بھی حفاظت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبدالخالق حافظہ اللہ تعالیٰ اور ان کے چھوٹے بیٹے عبدالباسط حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیان تھا کہ ہمارے شیخ، ہمارے والد محترم نے آخری لمحات میں، ان آخری لمحات میں بھی ہمیں یہ وصیت کی، یہ تلقین کی، نصیحت کی کہ بیٹا نماز ہرگز نہ چھوڑنا، نماز ہرگز نہ چھوڑنا۔ وہی وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری لمحات میں فرمائی کہ الصلاۃ، کہ نماز کو لازم جاننا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو وہی وصیت شیخ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ تجرباتی طور پر ہمیں یہ مشاہدہ کرنے کو ملا بتوفیق اللہ کہ ہم نے ان کے پاس جامعہ میں دورہ تفسیر 1 ماہ کا جو تھا وہ ہم نے اس سے استفادہ کیا، اور اس دوران بھی ہم نے یہ دیکھا آئینی طور پر کہ شیخ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کس قدر چھوٹے چھوٹے اعمال کی پابندی کروانے والے تھے، مستحبات کا پابند کرنے والے تھے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچہ نماز سے پہلے مسواک نہیں کرتا اس پر سختی کرتے، اسی طرح جو بچہ نماز سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہیں ان سے غیر حاضر ہو جاتا ہے، جس کی قضا ہو جاتی ہیں، ان پر سختی کرنے والے تھے۔ اسی طرح نہ صرف یہ معاملات بلکہ جس بچے کی تکبیر اولیٰ وہ رہ جاتی، فوت ہو جاتی، اس پر بھی سختی کرتے ہیں۔ اور یہاں تک بات باقی نہیں ہے، ختم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو بچے بعد والے جو سنتیں ہیں ان کی حفاظت نہ کرتے ان پر بھی سختی کرتے ہیں۔ اور اس پر مجھے ایک امام کا قول یاد آتا ہے کہ وہ امام فرماتے ہیں کہ مستحبات کی پابندی نے مجھے فرائض کا پابند بنایا۔ کہتے ہیں کہ میں 40 سال سے، امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول آتا ہے، فرماتے ہیں کہ 40 سال سے ما سمعت المؤذن منذ 40 سنة الا وانا فی المسجد، کہتے ہیں میں نے 40 سال سے اذان نہیں سنی لیکن میں مسجد میں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہنے کا کہ مسجد میں نے اذان کو سنا، اذان کا جواب دیا۔ تو اذان کا جواب دینا، سننا اس کو، یہ مستحبات میں سے ہے۔ تو مستحب عمل کی حفاظت ایک ایسا ذریعہ بنا کہ جن سے ان کی نماز کی پہلے کی سنتیں محفوظ نہ صرف ہوئیں بلکہ تکبیرات امام کے ساتھ وہ ساری نماز محفوظ ہوئی، اور اس کے ساتھ بعد کی سنتیں بھی محفوظ ہو گئی، اور جو اس میں خشوع اور خضوع کی حالتیں میسر ہیں، ضروری ہیں، اس میں وہ بھی داخل ہو گئی۔ تو میرے حضرات، ہمارے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ شیخ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم
پرخلوص دعا کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی وصیتوں اور نصیحتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں مستحبات کو بھی جو ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔